بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک اور درخواست لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں کہ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ موقع دے رہا ہے ان سنہرے اوقات کو حاصل کرنے کا، مقدس اور مبارک لمحات کو حاصل کرنے کا اور اپنی زندگی کو روحانی بنانے کا۔ اس لیے ہم میں سے ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ اس مقدس اور مبارک موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ تو چونکہ ہم لوگ ایک ایسی حالت میں ہیں جس کا تعلق ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ہم اس میں ایک جبر کی حالت میں ہیں۔ تو اس رمضان کو اچھا بنانے کے لیے میری پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات مغرب سے فجر کی نماز تک کے جاگنے کی نیت کر لیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کے ظہر تک سونے کا معمول بنا لیں، بہنیں بھی اور بھائی بھی۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالی بہت ساری آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ رمضان کی ساری راتیں ہندی زبان میں کہا جائے تو شبھ ہیں، پوتر ہیں، پرو ہیں، مقدس ہیں، مبارک ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ اللہ مجھ سیاہ کار کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم افطار سے لے کر فجر کی نماز تک کا جاگنے کا اہتمام کریں۔ اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ تراویحوں کا اہتمام آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جس میں ہم چند لوگ تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں، سب کے پاس وہ جگہ میسر نہیں ہے، تو کچھ لوگوں نے 8:30 بجے، 8:45 بجے عشاء کی نماز کر لی، تراویح کر لی۔ پھر کچھ لوگوں نے 1.5 گھنٹے کے بعد آئے، یعنی 10 بجے، 10:30 بجے آئے، انہوں نے تراویح کا اہتمام کر لیا، عشاء کی نماز کا اس جگہ پہ اہتمام کر لیا۔ پھر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ 11:30 بجے، 12 بجے اس کا اہتمام کر لیا۔ تو جہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے ان تمام لوگوں کو اس مختصر سی جگہ میں باری باری نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اور چونکہ یہ عمل ہمیں گھروں میں کرنا ہے، مسجدوں میں کے تعلق سے آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ بندشیں ہیں اور ہم جبر میں ڈال دیے گئے ہیں، دونوں طرف سے جبر میں ڈال دیے گئے ہیں، اس لیے ہم اس کے بارے میں فکر کریں، اور اس طرح سے ہماری تراویح آسان ہو جائے گی، ہماری رات کی عبادت آسان ہو جائے گی۔ راتوں میں تلاوت کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، رونے دھونے کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بٹھائیں اسی عمل میں، اپنی عورتوں کو شامل کریں اسی عمل میں، تاکہ پوری رات عبادت میں گزرے، کیونکہ رمضان کی راتیں عبادت میں قیام لیل کے نام سے احادیث میں جانی جاتی ہیں، اور دن میں صیام نہار کہا جاتا ہے، یعنی دن کا روزہ جو فرض ہے، اور رات کی عبادت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ شے ہے۔ اس لیے سب لوگ اس کا اہتمام کریں۔ اگر ہمارے پاس امام صاحب، حافظ صاحب میسر ہیں تو ان کے ذریعے سے پورے قرآن کا اہتمام کیا جائے، اور چونکہ جبر کی حالت میں ہے، کہیں جانا نہیں، کاروبار کرنا نہیں، تو بس ایک پارے کا اہتمام ہو، اس سے زیادہ کی بات ہی نہ سوچی جائے۔ اور اگر کہیں پہ امام صاحب، حافظ صاحب میسر نہیں ہیں تو ہمارے گھروں میں جو ایک پرانا لفظ ہے، معروف لفظ ہے، سورہ تراویح، یعنی 20 صورتیں جس کو یاد ہیں وہ ان سے 20 رکعتوں کا اہتمام کر لے، اور اس میں کسی قسم کی ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جایا جائے، اور دائیں بائیں کی باتوں کو نہ سنا جائے، اور کسی قسم کی بات پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ دن کا روزہ فرض ہے، کسی بھی وجہ سے نہ چھوڑا جائے۔ ہاں، بہت سے لوگ سوچیں گے اجی ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں، اور ہمارے پاس افطار قسم قسم کا نہیں ہے، تو کیسے روزہ رکھیں؟ تو اس بنا پہ روزہ چھوڑنا کی اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ بڑا گناہ ہوگا۔ کہ بھئی ٹھیک ہے، دال روٹی ہے، کوئی بات نہیں، خالی دال چاول ہیں، ہم خالی کھانے سے
کھانے ہی کو افطار کا حصہ دے دیں گے؟ کوئی کہیں نہیں لکھا ہے کہ افطار الگ ہوتا ہے، کھانا الگ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ آپ کو ایک آسان شکل بتائی ہے۔ سب لوگ جو مسلمان اپنے اپنے بھرے مسلمانوں میں گھروں میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، وہ بھی اس کا اہتمام کریں۔ جو کچھ تھوڑی مختصر آبادی میں رہتے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں، اور جو صرف اکیلے رہتے ہیں، غیروں کی آبادی میں رہتے ہیں، وہ بھی اس کا اہتمام کریں۔ خود تراویح کا اہتمام کریں، اکیلے تراویح کا اہتمام کریں، اور اہتمام سے ان چیزوں پر عمل کریں، اور نہ مخبروں سے ڈریں اور نہ ہی خبروں سے گھبرائیں۔ آرام سے مقابلہ کریں، بتائیں ہم اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، کوئی اس میں کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی تراویح، افطار، سحری، روزہ، استغفار، دعائیں، تلاوت اور